نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا وہ قومیں جو ایک وقت تک اس قابل بھی نہیں ہوں گی کہ ان کے پاؤں میں جوتے ہوں. ایسی قوم ہے، مطلب تم دیکھو کہ ان کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے ایک وقت تک، ان کو اپنے بدن پہ ڈالنے کے لیے کپڑے نہیں ملتے تھے، کہ مالی حیثیت اس قابل نہیں تھی کہ ان کو جوتے دلا سکے، ان کو کپڑے دلا سکے. لیکن فرمایا قیامت کے نزدیک تم ایسے لوگوں کو بھی دیکھو گے کہ اتنی لمبی لمبی عمارتیں، اتنی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اور صرف یہ نہیں کہ بنائیں گے بلکہ ایک دوسرے کی ٹسل میں، ایک دوسرے کے مقابلے میں بنائیں گے. دنیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جو اس کے اہل نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیے دین اللہ ہر اس بندے کو نہیں دیتا جو اس کا اہل نہ ہو. اللہ دنیا تو ان کو بھی دیتا ہے جن سے محبت نہیں کرتا، اور ان کو بھی دیتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. دین اللہ صرف ان کو دیتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک آپ بہت سارے لوگ دیکھیں گے، آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کا اہل نہیں تھا، بلکہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور مرتبہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے نا تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. نے پوچھا جی یہ کیسے ہوگا، امانت کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب نہ اہل لوگوں کو امانتیں دی جائیں، جب نہ اہل لوگوں کو وہ کچھ مل جائے جس کے وہ اہل نہیں تھے، پھر تم قیامت کا انتظار کرنا. قیامت کے نزدیک دنیا تو بہت نااہلوں کو ملے گی، لیکن دین کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قیامت کے نزدیک علم کم ہو جائے گا، سکڑتا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. اور دوسری حدیث کے الفاظ کے مطابق آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، قبض کر لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، جہالت چھا جائے گی، پورا معاشرہ جہالت کی لپیٹ میں ہوگا. قیامت کے نزدیک یہ نہیں فرمایا علم بہت ہوگا، کیونکہ علم ایسے نہیں آتا. آپ نہ اہل ہوں نہ کمے ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے دے، ایسا نہیں ہے. علم کے لیے اصول یاد رکھیے، علم کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، علم کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، علم کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، علم کے لیے اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی خواہشوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے بڑے بڑے منصوبوں کو ترک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اب آپ علم کے راستے پر نکلے. اب دیکھیے نا، جب موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، آپ نے فرمایا میں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں جی موسیٰ ایسا نہیں ہے، فلاں جگہ پر میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے بڑا عالم ہے. صرف موسیٰ علیہ السلام کو سارا علم کس نے دیا تھا؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا وحی کے ذریعے سے، بلکہ کئی مرتبہ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام درخواست کر سکتے تھے کہ اللہ وہ جو اس کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی دے. موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا علم کا طریقہ کار یہ والا نہیں ہے، جب کسی بندے سے علم لینا ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بھی وہ والا علم دے. اب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ علم لینا ہے تو فرمایا کہ کیف السبیل الیہ، اس بندے تک میں پہنچ کیسے سکتا ہوں، میں نے اس کے پاس جانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری امت کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر اس علم والے کے پاس گئے. موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے کہ میں آپ سے علم لینا چاہتا ہوں. انہوں نے صاف بات کی، انہوں نے کہا بھائی تو صبر نہیں کر سکتا، علم لینا ہے نا، صبر نہیں کر سکے گا. تو کہتے نہیں میں صبر کروں گا. تو ایک واقعہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا. دوسرا واقعہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا. تیسرا واقعہ ہوا تو وہ کہتے ہیں جی اب راستے الگ الگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے تھے، وہ والا علم بھی نہیں لے سکے تھے. اس علم کے لیے محدثین کہتے ہیں اگر آپ کے پاس لوہے کے جوتے ہیں تو وہ پہن لیں، کیونکہ عام جوتے تو گھس جاتے ہیں، عام جوتے اس علم کے راستے پر نہیں چلتے. آپ اگر گھر بیٹھے ہیں اور آپ سوچیں کہ آپ کے پاس علم آئے گا، نہیں آئے گا. علم کے لیے آپ کو اپنا آپ لگانا پڑتا ہے، اور سب کچھ بھی لگا دیں آپ. ہمارے سلف فرمایا کرتے تھے علم آپ کو اپنا تھوڑا سا حصہ بھی تب تک نہیں دیتا جب تک آپ اپنا سب کچھ اس علم کے حوالے نہیں کر دیتے، سب کچھ نہیں لگا دیتے اس علم کے لیے. علم آپ کو اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دیتا. یہ علم کتنا مبارک. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا.